سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں اور خان غازی کے مقبرے میں داخل ہوا، فاتحہ پڑھی اور دائیں بائیں اور پانتی کی قبروں کے کتبے پڑھنے لگا، اور میں پھر 2 قبروں کے بعد اس قبر تک پہنچ گیا، میں جس کی تلاش میں 6 مرتبہ ترکی گیا۔ 2 مرتبہ بورسا پہنچنے کی کوشش کی، ناکام ہوا۔ تیسری بار بورسا پہنچا، خلافت عثمانیہ کے بانیان کے مقبروں تک پہنچا اور بالآخر اس قبر تک پہنچ گیا۔ وہ بازید یلدرم کی قبر تھی۔ یلدرم خلافت عثمانیہ کا چوتھا خلیفہ تھا، بہادر تھا، سمجھدار تھا، لیکن تکبر کا شکار ہوا، اور یہ تکبر اس کے زوال، اس کی موت کا باعث بن گیا۔ یلدرم کی کہانی امیر تیمور نے اپنی بائیوگرافی میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ میں یہ کتاب 13 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ میں نے آخری مرتبہ سنٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، برصغیر، مشرقی یورپ اور روس کے نقشے سامنے رکھے، گوگل ارتھ کھولا اور تیمور کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں کتاب پڑھتا جاتا تھا اور وہ تمام مقامات، شہر، دریا اور پہاڑ تلاش کرتا جاتا جس کا تذکرہ تیمور نے اپنی بائیوگرافی میں کیا۔ تیمور کے زمانے کے زیادہ تر شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، یا ان کے نام تبدیل ہو چکے ہیں، یا پھر یہ وقت کی بے رحم لہروں کا نشانہ بن کر اپنی آن بان کھو بیٹھے ہیں۔ تاہم درجن بھر شہر آج بھی قائم ہیں۔ پاکستان میں کوئٹہ اور ملتان اور بھارت میں دلی موجود ہیں، تاہم دلی کے مضافات کے 2 شہر لونی اور جومبا اب دلی شہر کا حصہ بن چکے ہیں۔ تیمور کے دور کا شیراز، گیلانی، تبریز، اصفہان، سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق، حلب اور ہرات آج بھی اسی نام سے قائم ہیں۔ افغانستان میں ملک غور نام کا ایک ملک تھا، یہ کابل تک وسیع تھا۔ ہندوستان کے غوری سلطان اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ختم ہو چکا ہے، تاہم اس کا ایک حصہ اب کابل میں شامل ہے۔ شہر سکندر اب قندھار بن چکا ہے۔ بیزینٹیوم اب استنبول ہے۔ جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان کی جگہ ایک طویل ملک ہوتا تھا، یہ ملک اب ختم ہو چکا ہے۔ دریا والگا کا نام تارخان تھا۔ دریا کے گرد آباد شہر ختم ہو گئے۔ نیا ملک قزاقستان بنا، لہرستان کا ملک بھی ختم ہو گیا۔ خراسان کا ملک 3 ملکوں میں تقسیم ہو گیا اور شہر تاریخ کے صفحوں میں گم ہو گئے۔ تیمور 100 محلات کا مالک تھا۔ سمرقند میں اس کے 18 محل تھے، 20 بغداد میں، 15 اصفہان میں، 12 اور شیراز میں 7 محل تھے۔ یہ 7 محلات پیوند خاک ہو گئے۔ آج ان محلات کی ایک اینٹ تک سلامت نہیں رہی۔ امیر تیمور کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی تھی، لیکن آج صرف 600 سال بعد دنیا میں تیمور کی قبر اور ایک کتاب کے سوا کچھ نہیں بچا۔ امیر تیمور کی ہر کامیابی ریت کے نقش کی طرح دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ دنیا کے ہر متکبر سیاستدان، ہر بے مہار حکمران اور ناگزیر ڈان کو زندگی میں ایک بار امیر تیمور کی بائیوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسے امیر تیمور کی قبر پر بھی جانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اسے امیر تیمور کی گم شدہ ریاست کی سیر بھی کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے اس شخص کو دنیا کی بے ثابتی کا یقین آ جائے گا، لیکن تیمور کی گم شدہ ریاست اور تیمور کی حسرتیں ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد باجزید، یلدرم اور امیر تیمور کی جنگ ہے۔ باجزید 1399 میں عثمانی خلافت کا بادشاہ بنا۔ سلطنت کی حدیں دور دور تک پھیلی تھی۔ امیر تیمور عثمانیوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ ہمیشہ ترکی کی سرحدوں کے قریب سے چپ چاپ گزر جاتا تھا، لیکن یہ جب حلب اور دمشق پہنچا تو اسے حلب اور دمشق کے علماء نے بتایا دنیا کی اصل دولت تو ترک اور استنبول کے عیسائی حکمرانوں کے پاس ہے۔ تو امیر تیمور لالچ میں آ گیا، اس نے ترکی فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امیر تیمور اس وقت تک دنیا کا نامور فاتح بن چکا تھا۔ وہ دمشق سے واپس جانے لگا تو اس نے انگوریا کی راہ لی۔ انگوریا انقرہ کا پرانا نام تھا، اور یہ اس وقت تک ترک سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ تیمور نے کونیا فتح کیا اور دریا قزل کے ساتھ ساتھ انگوریا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ انگوریا کے مضافات میں پہنچا تو باجزید یلدرم فوج لے کر پہنچ گیا۔
تیمور اور باجازید افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے کر سکتے تھے، لیکن باجازید کے تکبر نے معاملہ بگاڑ دیا۔ باجازید نے تیمور کو خط لکھا اور خط میں سے برا بلا کہہ دیا۔ تیمور مزید بگڑ گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ ترکوں کی فوج تکنیک میں تیموری فوج سے زیادہ مضبوط تھی۔ ان کے پاس ایسی گھوڑا گاڑیاں تھیں جن کے پہیوں پر تلوار نما درانتیاں لگی تھیں۔ یہ درانتیاں راستے میں آنے والے سپاہیوں اور گھوڑوں کو کاٹ ڈالتی تھیں۔ تیمور کے لیے یہ گاڑیاں نہیں تھیں، لہذا تیموری فوج کو بھاری نقصان ہوا۔ تیمور نے اس وقت تک بارود کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ یہ لوگ مٹی کے کوزوں میں بارود بھر کر دستی بم بناتے تھے۔ یہ بم کو رسی سے باندھتے، فرتے کو آگ لگاتے، کوزے کو سر پر گھماتے اور دشمن کی فوج میں پھینک دیتے۔ بم پھٹتا اور زد میں آنے والوں کو اڑا دیتا۔ ترک فوج کے لیے یہ بم نئے تھے، لہذا خوفناک جنگ ہوئی۔ تیمور کو بھاری نقصان پہنچا لیکن یہ جنگ جیت گیا۔ باجازید یلدرم اپنے بیٹوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ ترکوں کی فوج میں تاتاری، کیمش اور کرد سپاہی تھے۔ یہ سپاہی سلطان کی گرفتاری کے باوجود لڑتے رہے۔ یہ تمام سپاہی مر گئے مگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ سپاہیوں کی شجاعت اور بہادری نے تیمور کو حیران کر دیا۔ جنگ کے بعد تیمور میدان جنگ میں گیا۔ ترک سپاہیوں کی لاشیں دیکھیں، سپاہی مر چکے تھے لیکن ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ تیمور نے باجازید یلدرم کو بلایا اور حیران ہو کر اس سے پوچھا، یلدرم تم بہت بے وقوف ہو، تمہارے پاس ایسے شاندار سپاہی تھے مگر تم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تمہیں چاہیے تھا تم ایسے ثابت قدم دلیروں کی ایک ایسی فوج بناتے جس کی موجودگی میں کوئی تمہیں فتح نہ کر سکتا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ شگفت خوردہ یلدرم نے کف افسوس ملا اور تیمور سے کہا، یا امیر، انسان کو نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ دلیر لوگ واقعی نعمت تھے، افسوس میں اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ امیر تیمور عجیب و غریب شخص تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقے کے شاہی خاندان کے چیدہ لوگوں کو ازر ضمانت بنا کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مقامی لباس میں اس کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ تیمور ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ تیمور نے باجازید یلدرم اور اس کے بیٹوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ یلدرم کو عزت دیتا تھا لیکن ترکی جیسی سلطنت کی بادشاہت اور پھر امیر تیمور کے دربار کا ایک مورا بننا یلدرم کے لیے زندگی اذیت بن گئی۔ وہ روز اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو یاد کرتا، انگوریا کو یاد کرتا، کنیا کے درویشوں کا رقص یاد کرتا اور اپنے دربار کی شان و شوکت کو یاد کرتا، اور پھر اپنی فوج کی شجاعت کو یاد کرتا، اور پھر اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کو یاد کرتا، اور پھر دیر تک غمناک ہو کر بیٹھا رہتا۔ عثمانی خلافت کا بوجھ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر گیا۔ امیر تیمور آذربائیجان کی مہم کے لیے روانہ ہوا تو وہ باجازید یلدرم کو بھی ساتھ لے گیا۔ یلدرم غلام کی طرح تیمور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ ذلت اس سے برداشت نہ ہو سکی، لہذا وہ دیار بکر کے مقام پر شدید بیمار ہو گیا۔ تیمور کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اسی علاج کے لیے دیار بکر میں قیام کی اجازت دے دی۔ تیمور کا سفر جاری تھا کہ اسے یلدرم کا خط موصول ہوا۔ یلدرم نے خط میں لکھا، یا امیر طویل، زمانوں کی روایت ہے بادشاہوں کو اسیری مار دیتی ہے۔ میں تمہارا قیدی ہوں، مجھے یقین ہے مجھے یہ قید مار دے گی۔ ایک مرتا ہوا بادشاہ زندہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، آپ میری موت کے بعد میرے بیٹے سلطان محمد کو عثمانی خلافت کا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہماری خلافت کا چراغ جلتا رہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرا بیٹا تمہارا وفادار رہے گا، یہ کبھی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ تیمور کو ترس آ گیا۔ اس نے اسی وقت یلدرم کے بیٹے کو ترکی کا سلطان بنا دیا۔ یہ خبر یلدرم تک پہنچی تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یلدرم کی موت کے بعد تیمور کو اس کا دوسرا خط ملا۔ یلدرم نے تیمور سے درخواست کی، آپ اگر مہربانی فرمائیں تو آپ میری لاش کو بورسا میں میرے خاندان کے قبرستان میں تدفین کی اجازت دیں۔ تیمور نے یلدرم کی یہ درخواست بھی منظور کر لی، لہذا یلدرم کی لاش دیار بکر سے بورسا لائی گئی اور اسے بورسا میں اور خان غازی کی پانڈی میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے بازیز یلدرم کی داستان امیر تیمور کی بائیوگرافی میں پڑھی تھی۔
میں اور خان غازی کے مقبرے میں داخل ہوا اور خان کی قبر پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھی اور قبروں کے خطبے پڑھتے پڑھتے بازیزید یلدرم کی قبر تک جا پہنچا۔